السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن ملک۔ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ تک جا سکیں۔ آج کے اس ویلوگ میں ہم ڈسکس کریں گے عادتیں، عادات، ہیبٹس۔ ہیبٹس یعنی عادات یہ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی اگر اچھی پرورش کرتے ہیں تو پورے گاؤں والے کہتے ہیں یار یہ بچہ بہت سلجھا ہوا ہے، اس کی پرورش فلاں بندے نے کی۔ اور اگر آپ اپنے بچے کی اچھی پرورش نہیں کرتے تو پورا گاؤں آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ جب بھی وہ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ تمہاری تو پرورش ہی ٹھیک نہیں ہوئی، تمہارا قصور اس میں کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ اس کہانی کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر فوکس کریں، ان کی عادات کو ٹھیک کریں، ان کو ٹائم دیں، ان پہ فوکس کریں۔ پرانے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بزرگ گیا۔ بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت میں بہت ذہین ہوں، مجھے اپنے دربار میں نوکری دے دو۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس جو ذہین لوگ ہیں وہ تو وزیر ہیں، اب میرے پاس جگہ نہیں ہے کہ میں تمہیں نوکری دوں۔ ہاں، میرے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا جو بوڑھا بابا تھا وہ بیمار ہو گیا ہے، تو تم میرے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کچھ عرصے بعد استبل کے چکر لگاتا ہے۔ استبل میں بہت قیمتی قیمتی گھوڑے تھے، لیکن ایک گھوڑا بہت قیمتی تھا۔ تو بادشاہ نے اس بزرگ بابا سے پوچھا کہ اس گھوڑا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بابا نے کہا یہ گھوڑا بے نسل ہے، یعنی اس کی نسل ٹھیک نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تم سوچ سمجھ کر بات کرو، یہ بہت قیمتی تحفہ مجھے ملا ہے، مجھے فلاں ملک کے بادشاہ نے دیا اور تم اس طرح کہہ رہے ہو۔ تو بابا نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ بادشاہ نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئی ہو تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ بابا نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو وہ بادشاہ اپنے دوست کے پاس گیا، اس نے گھوڑے کے والد اور والدہ کے بارے میں اس سے پوچھا کہ اس کی نسل ٹھیک تھی؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ نسل تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن جب یہ پیدا ہوا تو اس کے جو ماں اور باپ تھے وہ مر گئے۔ اس کی پرورش ہم نے خچروں کے ساتھ کی، لیکن یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے۔ وہ واپس آیا تو اس نے بابا کو کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کی نسل ٹھیک نہیں ہے؟ بابا نے کہا جو نسلی اور اصلی گھوڑا ہوتا ہے وہ گھاس کو زمین سے منہ کے ذریعے کھیرتا ہے اور منہ میں جا کے اوپر جا کے منہ اوپر کر کے کھاتا ہے، لیکن یہ گدھے کی طرح گھاس کو زمین پہ اکھیڑتا تھا اور ادھر ہی منہ میں ڈال کے کھاتا تھا۔ تو یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس کی پرورش اچھی جگہ پہ نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اس واقعہ کے بعد اس کو کافی بھیڑ بکریاں اونٹ انعام میں دیے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میری بیگم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو آپ کی بیگم بھی بے نسلی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری بیگم بے نسلی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نوکروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ انہی نوکروں کے ہاتھ کا وہ کھانا کھاتے ہیں، انہی کے ہاتھ کا وہ پکا ہوا کھاتے ہیں، انہی سے وہ پانی پیتے ہیں، تو اپنے نوکروں کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں اور اپنے نوکروں کو گھر کا فرض سمجھتے ہیں۔ آپ کی جو بیگم ہے ملکہ ہے وہ ان عادات سے محروم ہے۔ تو وہ بادشاہ اپنے سسر کے پاس بھاگا بھاگا گیا، انہیں سسر کو بولا کہ بتاؤ کہ میری بیگم یعنی ملکہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری اولاد کوئی نہیں تھی، تو ایک دفعہ ہمارا گزر ہوا ایک فقیر کی جھگیوں کے پاس، وہاں پہ ایک چھوٹی خوبصورت بچی تھی، وہ بچی ہمیں پسند آ گئی، اس کو ہم وہاں اٹھا کے لے آئے، اس کو ہم نے ناز و نام میں پالا، اس کو ہم نے عیاشی والی زندگی فراہم کی اور اس کو ہم نے آپ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ وہ بادشاہ واپس آیا، اس نے پھر اپنے اس غلام کو بابا کو کافی گھوڑے بکریاں بھینسیں انعام دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس بادشاہ نے پوچھا اس بابا سے کہ بابا جی آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس بابا نے کہا جان کے امان پاؤں آپ تو سب سے بڑے بے نسلے ہو، آپ میں تو کوئی بادشاہوں والی عادت ہی نہیں ہے۔
تو وہ بادشاہ سٹپٹا گیا. اس نے کہا بابا تم کیا بات کر رہے ہو، میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. بابا نے کہا مجھے منظور ہے، لیکن تم میں بادشاہوں والی عادت نہیں ہے. وہ بادشاہ اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے والد کے پاس گیا. اس کے والد اسے ایک کہانی سنائی. اس نے کہا ہمارا بچہ ایک پیدا ہوا، ہم نے پورے ملک میں جشن 10 دن کے لیے کہ جشن منایا ہماری پوری عوام. دوسرے دن ہمارا بچہ فوت ہو گیا. تو میں اور میری بیوی ہم ایک گڈیری کے پاس گئے. اس کے پاس ایک خوبصورت بچہ تھا. ہم نے وہ بچہ اڈاپٹ کر لیا. اس کو ہم نے اچھی تعلیم دی، تربیت دی، اس کو پالا، اور آپ کو پھر ہم نے بادشاہ بنا دیا. وہ بادشاہ پھر اس بابا کے پاس گیا. اس بابا کو بولا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہوں کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے جب بھی اچھا کام کیا تم نے مجھے بیڑیں دیں، بکریاں دیں، گھوڑے دیے، بھینسیں دیے. یہ آپ کے شجر نسب کی طرف جا رہی تھیں، اشارہ کر رہی تھیں کہ آپ کا شجر نسب گڈیریا فیملی سے ہے، چرواؤں کی فیملی سے ہے. جو خاندانی بادشاہ ہوتے ہیں وہ اشرفیاں اور سونا دیتے ہیں، جبکہ تم بھیڑ بکریاں اور اونٹ مجھے دے رہے تھے. تو یہ شو ہو رہا تھا کہ تم چرواؤں کے خاندان سے ہو. تو بادشاہ نے اس بابا کو کہا کہ واقعی بابا تم بہت ذہین اور محنتی انسان ہو. تو دیکھیں اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. تو اپنی اچھی عادات اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو مسجدوں میں لے کے جائیں، ان کو قربانیوں پہ لے کے جائیں. عیدیں جب آتی ہیں تو پہلے ہمارے آبا و اجداد ہمیں عید پڑھنے کے لیے لے کے جاتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لے کے جاتے تھے. قربانی کے لیے جب ہم جاتے تھے تو ہمیں قربانی کے اوپر کھڑا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو قربانی کس طرح ہو رہی ہے. تو یہی عادات بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. تو سب لوگ اپنی اولاد پر فوکس کریں، ان کے اندر جو عادات ہیں ان کو ٹھیک کریں. تمام دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ، جزاک اللہ.